بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوڈلز پکنے کے بعد چپک جاتی ہو تو جب پانی ابالے پہ آئے تو نوڈلز ڈالتے ہوئے تھوڑا سا تیل بھی پانی میں ملا دیں۔ جب ابل جائے تو چھلنی میں ڈال کر ان پر ٹھنڈا پانی بھی بہائیں، اس طرح وہ چپکے گے نہیں۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، پانی فوراً نکل جائے گا۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ داڑھ یا دانت میں شدید درد سے نجات کے لیے 2 لونگ لے کر اسے پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا داڑھ پر لگائیں، درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالو۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ لیکوریا سے نجات کے لیے دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتہ سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن ضرور کھائیں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد میں ملائیں، بچے کو صبح و شام چٹانے سے زکام دور ہو جائے گا۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہو تو روز کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ اگر کسی کو خون کی کمی ہو اور کسی صورت پوری نہ ہوتی ہو تو علاج کے ساتھ ہر تیسرے دن لہسن کی 5 تریاں کاٹ کر اپنے سالن میں ڈال کر کھائے، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں، پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ بانجھ پن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر بعد درود شریف اور درمیان میں 41 مرتبہ یا باریو یا مصورو پڑھے، کچھ عرصہ مستقل اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جس کے کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے۔ اول کدو، دوم بینگن، سوم گوبھی۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں: اول شرمیلا پن، دوم عزت کرنے والا اور شریف اور بھولا بھالا۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، بوڑھے ہو جاؤ گے لیکن جسم کے کسی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اسے اچھا کھانا کھلاؤ۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائے تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پلنگ اور کرسیوں میں کھٹمل آ گئے ہوں تو ان کے نیچے کافور اور اجوائن کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھ دیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیموں کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر لیموں کو کاٹنے سے پہلے چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اسے نچوڑنے پر رس زیادہ نکلتا ہے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پیسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر
گرم چائے کے ساتھ دن میں 2-3 بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا، گلے کی خراش دور ہوگی اور سر کا درد ایک دم ہلکا ہو جائے گا۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لیں اور بالوں میں لگائیں، کم از کم 3 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیجئے۔ اگر مہینے میں صرف 2 بار بھی یہ عمل کر لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت اور جاہل سے بحث۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظر سے بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ عورت کے بال کھول کر سونا گھر میں عصیب کی نشانی ہے۔ یاد رکھو، جس عورت کے پاؤں سفید ہوں اور اس کی 3 چیزیں کالی ہوں گی: دل، دماغ اور نیت۔ دوپہر کے بعد خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن نہیں ہوتی۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ لکوہ کے مریض کو لیچی کا پھل زیادہ کھلاؤ، مریض 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھول کا رس پیو، 7 دن میں 60 کلو تک وزن آ جائے گا۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عمر لمبی کرنی ہے تو روز زیتون کے تیل کو ٹانگوں پر مسل کر سویا کرو۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوتی۔ جس گھر میں اسیب اور جنات ہوں وہاں کالی مغری پال لو، جنات 2 دن میں گھر سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو، وہ فالسے کا جوس پئیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شوگر کے مریض ہر روز لہسن استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو چہرے پر لیموں کا پانی لگا کر سو جاؤ، چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک کا آ جانا جلد دولت ملنے کی نشانی ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بننا ہے بے برکتی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا غربت کے جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی نشانی ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔
گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانہ کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھ سے آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا۔ پیلے دانتوں پر انگارے کی بھجی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر لگائیے، 10 منٹ میں دانت دودھ ہو جائیں گے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ کپڑے سے منہ ہرگز صاف نہ کرے، جب بھی دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے جلد خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بچوں کو کھٹی چیزیں کبھی نہ کھلائیں، اس سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہو اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر گھی لگانے سے ایڑیاں نرم اور ملائم ہو جاتی ہیں۔ نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ برطانوی ادارے کے حقیقت کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو لڑکیاں باریک دوپٹہ پہنتی ہیں ان کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو انہوں نے اس پر ہمیشہ مہندی لگائی۔ پھنسیوں کے علاج میں مقامی طور پر مہندی لگانا بہترین علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے۔ ناشتے میں جو کا دلیا شہد ڈال کر اور اس کے ساتھ 4 سے 6 کھجوریں خون کی کمی، قبض، جسمانی کمزوری اور جگر کی خرابی کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کو جلدی حاملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر بیوی کے پاس جایا کرو، اس سے بیوی جلد حاملہ ہوگی۔ حاملہ خواتین کافی سے دور رہا کرے، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ فالج کی بیماری ہو تو کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ حمل بار بار گر جائے تو سوتے وقت انجیر کھایا کرو، اس سے حمل ٹھہر جائے گا۔ آٹے کو گوندتے وقت ادرک کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر اس میں نمک مکس کریں اور اس میں گوشت بھگو دیں، اس سے گوشت آسانی سے نرم ہو جائے گا۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے پہلے پیاز کاٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو، پیشاب صحیح آئے گا۔ 1 کپ دہی کو گرائنڈ میں ڈالیں اور ہلکا سا نمک ڈال کر اس کی لسی بنا کر پی لے، جسم بھی طاقتور ہو جائے گا اور کبھی بھی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کیکر کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنا ہے تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق سوتے وقت لگا لیا کرو، اس سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ تربوز کھانے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دیں۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت
नाक में डालकर सोने से मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर टूथपेस्ट लगाओ, इससे सूजन नहीं होगी। जामुन जरूर खाया करो, इससे मैदे में जमा होने वाले गंदे जरासीम का खात्मा हो जाता है। खवातीन खूबसूरत बनना चाहती हों तो दूध में 1 अदद सेब डालकर सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। खाली पेट नहाने से आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। रोटी चबाकर खाने से हाजमा खराब नहीं होता। बुखार में अफाका ना हो रहा हो तो फौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी जाए, इससे बुखार ठीक हो जाएगा।